حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی ایک اور پیشکش کر دی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی سڑکیں چھوڑے ایوان میں آئے، مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے، 2029 تک انتظار کرے۔ کہا بامقصد مذاکرات کے لیے حکومتی دروازے کھلے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو قوم معاف نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی سیاست میں مار کھانے کے بعد عدالت کا کندھا استعمال کرتی ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش ان الفاظ میں کی کہ پیپلز پارٹی حاضر ہے، فیصلہ پی ٹی آئی کو کرنا ہے۔ اعظم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ حکومت میں شمولیت کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، مرکز اور پنجاب میں اسپیس دیکھ کر حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ ہم مشروط کر رہے ہیں اپنی حکومت میں شمولیت کی ود دا اسپیس پرووائڈیڈ ٹو اس ان پنجاب، تو وہ ہم نے ہماری گفت و شنید چل رہی ہے، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ حکومت مذاکرات کے حق میں ہے، مگر پی ٹی آئی والے کسی اور سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کرنی ہے۔ اٹ از اپ ٹو دا پی ٹی آئی کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، ملک عدم استحکام کا شکار ہے، اس وقت تمام سیاسی لیڈروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ کیمرامین صفدر علی کے ساتھ اعظم ملک، جیو نیوز، لاہور۔ لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل میں قید شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ لاہور پولیس شاہ محمود کو تحویل میں لینے اڈیالہ جیل پہنچی، تاہم عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے سے روک دیا۔ تفتیشی ٹیم نے شاہ محمود قریشی کا اڈیالہ جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا۔ تفتیشی ٹیم کی استدعا پر عدالت نے شاہ محمود قریشی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ شاہ محمود قریشی ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شواہد مل گئے ہیں کہ بشام میں چینی باشندوں پر حملہ افغانستان سے آپریٹ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تشویش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے آفس لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد کمزور افغان حکومت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بشام حملے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ پاکستان نے یہ معاملہ افغان عبوری حکومت سے اٹھایا ہے، لیکن افغان حکومت کی جانب سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں دیکھی۔ ہر وہ ملک جس کو پاکستان کی اکانومی کو پروان چڑھتے نہیں دیکھ سکتا، اور ہر وہ ملک جس کو یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہ کرے، وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور سازش کا حصہ دار ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی طاقتیں پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے مخالف ممالک اس سازش میں شامل ہیں۔ افغانستان کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت کو فوری گرفتار کرے۔ افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، مگر دہشت گردی کی کارروائیاں برداشت نہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور یہاں اپنی سرزمین کو جو ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو یہ ایکشن لینا ضروری ہے۔ ہم بالکل اچھے تعلقات کے لیے خواہ ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہ اریسٹ کریں۔ نیکٹا کے نیشنل کوارڈینیٹر رائے طاہر کا کہنا ہے کہ بشام حملے میں ملوث 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رائے طاہر نے کہا کہ تمام ملزمان سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے پاس ہیں، جلد ہی انہیں عدالت میں پیش کر کے سخت سزا کی استدعا کی جائے گی۔ اب تک ہم اس میں جو مین اکیوزڈ ہیں ان کو اریسٹ کر چکے ہیں۔ ان 11 جو ٹیررسٹ اکیوزڈ ہیں ان میں عادل شاہ زیب، شفیق قریشی، زائد قریشی، نذیر حسین، فیض اللہ، فصیح اللہ، عمران سواتی، سخاء اللہ، عبداللہ، عبد الرحمان اور کمال خان کو اریسٹ کر چکے ہیں۔ یہ اس وقت فزیکل کسٹڈی میں ہیں، ریمانڈ پہ ہیں سی ٹی ڈی کے پی کے پاس، اور ان کا جیسے ہی ریمانڈ کمپلیٹ ہوگا سارا ایویڈنس جمع کر لیا گیا ہے، پھر ان کا چلان عدالت میں جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کی اسٹرانگ پروزیکیوشن کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے کورٹ سے یہی ریکویسٹ ہماری پروزیکیوشن کرنے جا رہی ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے ٹرائل کے نتیجے میں، تاکہ سب کے لیے یہ عبرت کی مثال بنے۔
فنکاروں کے لیے مشعل راہ اداکار، صداکار، استاد اور ایک تاریخ ساز شخصیت طلعت حسین انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین ڈیفنس کے قبرستان میں ہوئی۔ نماز جنازہ میں شعبے ستاروں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے مختلف تنظیموں نے احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن، ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن اور دیگر تنظیمیں شامل ہوئیں۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کی رہنما زہرا خان نے کہا کہ صحافیوں، دانشوروں اور سیاسی کارکنوں کی آوازوں کو تشدد سے خاموش کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نصر اللہ گڈانی اور دیگر صحافیوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، صحافیوں اور میڈیا سے وابستہ قلم کے مزدوروں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے، نصر اللہ گڈانی کے قتل میں ملوث قبائلی سردار کی پشت پناہی ترک کی جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے ملاقات کی ہے۔ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے پنجاب ہتک عزت بل پر تحفظات سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا اور کہا کہ ہتک عزت بل آزادی اظہار رائے کا گلا دبانے کی کوشش ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ متنازع شقوں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ بل پر پہلے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی، وہ مشاورت کے بغیر دستخط نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے، موجودہ بل کو سپورٹ نہیں کرتے۔ سولر انرجی کا استعمال بڑھنے اور صنعتوں کے بند ہونے سے ملک میں بجلی فالتو ہو گئی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے پاس آج 730 میگا واٹ بجلی زیادہ تھی، کوئی لینے والا نہ تھا۔ لیسکو حکام کے مطابق آج بجلی کا کوٹا 3800 میگا واٹ جبکہ طلب 3130 میگا واٹ تھی۔ کہیں لوڈ شیڈنگ کی ضرورت باقی نہ رہی، تاہم ہائی لاسز والے 70 فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بجلی کی طلب 1500 میگا واٹ کم ہوئی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کی پیداواری صلاحیت 3555 میگا واٹ ہے، لیکن وہ کراچی کے شہریوں کو 12500 میگا واٹ کے بل بھیج رہا ہے۔ 3555 میگا واٹ میکسیمم بجلی پیدا کر سکتا ہے کے الیکٹرک، جو وہ پیدا نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں 3555 میگا واٹ بجلی اس نے پیدا کی کے الیکٹرک میں اور 100% بھیج دی۔ کتنے میگا واٹ کا بل اس کو پبلک کو جانا چاہیے؟ 3555 12000 میگا واٹ کا بل کے الیکٹرک بھیجتا ہے پبلک کو۔ یہ ریسرچ ورک، یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اور پھر آپ جب اس بل کو لے کے جاتے ہیں تو پورے دن آپ لائن میں لگے رہیے اور کے الیکٹرک کے بدماشوں کی جھڑکیاں کھائیے، وہ آپ سے کہے گا بل صحیح نہیں ہو سکتا، قسطیں کرانا تو کرا لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری کو فون کر کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر مرحومین کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان غیر معمولی رہنما اور پاکستان کے سچے دوست تھے۔ دونوں رہنماؤں کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایرانی چیف آف جنرل سٹاف جنرل باقری نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ رہنما PTI یاسمین راشد کو علاج کے بعد سروسز اسپتال سے ڈسچارج کر کے واپس کوٹ لکھپت جیل بھجوا دیا گیا۔ یاسمین راشد 5 روز زیر علاج رہیں۔ یہاں ان کا اینٹی بائیوٹک کورس مکمل کرایا گیا۔ ہاسپٹل میں یاسمین راشد کی نواسی نے ان سے ملاقات بھی کی۔ بالائی فضا میں موجود ہوا کا زیادہ دباؤ اور محدود بادلوں کی موجودگی ہیٹ ویو کا باعث بنتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو کی یہ کیفیت برقرار رہے گی۔